حد تک بینکرپسی ہے. کیا یہ واقعی حکومت جو ہے حکومت چلا رہی ہے؟ یہ خود چلا رہے ہیں. جہاں ہر چیز کی ان کو بیساکھی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز میں یہ آرمی چیف کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب چائنا میں بھی آرمی چیف صاحب کا کیا تعلق تھا کہ چائنا میں اس کا مطلب ہے یہ دکھایا آپ نے کہ ڈی فیکٹو وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف ہے، اور آپ اس کی جو ہے اردل میں آپ جو ہے وہاں گئے ہوئے اس کی وہ دستے میں گئے ہوئے اس کے. تو یہ اس طرح سے اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے، اس طرف سے آپ نے سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہوگی، اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خائف کر کے لوگوں کو غلامی کی دہلیز میں دھکیل دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جو ہے جس مرحلے پر کھڑا ہوا ہے، آج عوام کو آگہی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، اور عوام اس چیز سے اور زیادہ متنفر ہو رہے ہیں. خدا را مت دہرائیے 1971 کا سانحے کو کہ آپ دھتکاریں آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو اس طریقے سے، آپ جو ہے اپنے پاؤں کے تلے رونتے چلے جائیں اور ہارے ہوئے کو جتا دیں، اور جتنے ہارے ہوئے کو جو ہے آپ حکومتوں میں ان کے ایوانوں میں لا کے تو مسلط کر دیں. یہ غلامی پاکستان کی عوام تسلیم نہیں کرے گی. اور ابھی بجٹ کا دیکھ رہے ہیں آپ، بجٹ جس طریقے سے یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پھر عوام پر جو ہے سونامی، یہ جو مہنگائی کا سونامی ایک ایسا بڑا طوفان آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے پھر اس میں بلک کر برہم ہو کر اور احتجاج کرتے ہیں. پھر آپ روک نہیں سکیں گے، جب لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو آپ روک نہیں پائیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں آپ بہتر ہے کہ آپ سیاسی مفاہمت کی طرف جائیں. آپ جو ہے یہ جو آپ نے ماشاءاللہ غلطیاں کی ہیں ان کو تسلیم کریں، قوم سے معافی مانگیں، اور جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو اقتدار سونپیں تاکہ وہ اس ملک کی حکمرانی کا ملکیت لے کر اور عوام کو وہ سہولتیں دیں، اور عوام جو ہے پھلے پھولے اور اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی ہو. کہ عمران خان صاحب کو جب 9 مئی کو جب انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بائیو میٹرک کے کمرے سے جہاں وہ بائیو میٹرک کروانے گئے تھے تاکہ ان کی وہ پٹیشن کی تکمیل ہو کر عدالت میں ساتھ لگے اور اس کی سنوائی ہو سکے، وہاں بھی انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا عمران خان صاحب کو. اور پھر سپریم کورٹ نے 11 تاریخ کو ان کی اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیا، اور انہوں نے کہا اس طرح سے انصاف کے راستے میں حائل ہونا، رکاوٹیں قائم کرنا، یہ آئین کے متصادم ہے. اور انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ سینکچری آف جسٹس، یہ جو انصاف کے ایوان ہوتے ہیں، یہ سینکچری آف جسٹس، سینکچری آف پیس ہوتی ہے، ٹرینکویلٹی ہوتی ہے. یہاں لوگ اپنی جو ہے اپنی شکایات لے کر آتے ہیں. اگر ان کی شکایات کا ان کو مانع کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ایک سوسائٹی کو آپ فری فار آل لے کر جا رہے ہیں. پھر لوگ عدالتوں میں جانے کی بجائے اپنے تئیں وہ نپٹائیں گے اپنے معاملات کو، اور اس میں افراتفری کا عنصر آ جائے گا، اس میں جو ہے لڑائی جھگڑے کا عنصر آ جائے گا، اور یہ پرامن سوسائٹی کا سارا جو ہے نظام یہ ختم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی ہی اس کی کم ہے، تو اس لیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈیفیمیشن لا جس کو ایک ایکٹنگ گورنر نے، اب دیکھیں کیسے ہو رہا ہے. میں خود گورنر رہا ہوں. اب جب یہ اسپیکر صاحب اس وقت اب پیپلز پارٹی بھی احتجاج کناں ہے، اور ان کے گورنر سردار سلیم صاحب اس کو بالکل نہیں منظور کر رہے تھے، نہیں اپروو کر رہے تھے. ان کا اوپنلی جو ہے یہ بیانیہ آیا تھا، اخباروں میں بھی آیا، ان کے انٹرویوز بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ تحفظات دور کیے جائیں صحافی برادری کے. آپ اس طریقے سے گلا کسی کا نہیں دبا سکتے. آپ رائٹ آف اسپیچ، رائٹ آف انفارمیشن، ایک ڈائسینٹنگ نوٹ، اب کسی کی اختلاف رائے کو آپ اس پہ قدغن نہیں لگا سکتے. اور اگر اس طرح سے آپ غیر محفوظ کر دیتے ہیں اور کسی کو آپ ہی اس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ کس انداز سے، کس پیرائے میں، کس دائچے میں، کس میں دی گئی ہے، تو پھر تو کوئی بھی خبر نہیں دے سکے گا. اور اس لیے کہ معیار آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. تو یہ ڈیفیمیشن لا جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے، بنیادی حقوق کے یہ جو ہے ماورا ہے. اور اسپیکر صاحب نے پہلے تو وہاں کرسی پر بیٹھ کر اسمبلی میں پاس کر دیا، بلڈوز کر دیا اپوزیشن کے بغیر، اور کسی ایون
اپوزیشن تو ایک طرف رہی، ان کے اپنے ایلائز کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور پھر ان کا گورنر جو ہے صوبے کا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو پاس نہیں کر رہا تھا اور وہ مجھے واپس کیا جائے. تو ایسے میں میرے خیال میں ہوش کے ناخن لیں. اگر اس طرح سے فسطائیت کو یہ جنم دے کر اس طرح سے جو ہے ہماری صحافی برادری کا گلا دبائیں گے، اور صحافی برادری آگہی عوام کو دینے سے جو ہے اس پہ رکاوٹ آئے گی، تو پھر یہ ساری اس کی سوسائٹی کی گروتھ رک جائے گی. کیونکہ یہ گروتھ جو آج ہماری انحطاط ہے بدقسمتی سے اس لیے ہے کہ ہم نے قدغنیں لگا دیں، ذہنوں پر زنگ بٹھا دیے ہم نے، اور اسی لیے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ترقی اور ترویج کی طرف جائیں. اور ترقی اور ترویج اور اچھی نہجیں تبھی نکلتی ہیں جب آپ اپوزیشن کو جو ہے بولنے دیتے ہو، جب آپ ایک اختلافی رائے کو آپ سنتے ہو اور اچھی چیزوں کو اپناتے ہو، اور قانون سازی میں ان کا بھی جو ہے دخل عمل ہوتا ہے. اسی لیے اسٹیک ہولڈر سب سے بڑے جو ہے آپ صحافی برادری ہے، اور صحافی برادری مکمل طور پر اس حد تک عزت کے قانون پر جو ہے اپنا تحفظات ہی نہیں، اپنا جو ہے احتجاج کر رہی ہے. تو خدا را آپ ایسا قانون مت بنائیے گا جسے پذیرائی نہ ہو، اور ان کی بھی پذیرائی نہ ہو جو بنیادی طور پر اس سے منسلک ہیں، جس طرح کے صحافی برادری ہے. اور اسی طرح پاکستان کے عوام کو آپ ان کا گلا اس طرح سے دبا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے. اور اسی طرح آپ نے جو دوسرا ایک آرڈیننس ایشو کیا ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ آپ ریٹائرڈ ججز کو آپ نے ٹریبونل بنانا جو ہے کا اندیا دیا ہے، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آپ کی باندی اور لانڈی ہے، جس نے سارا یہ فسانہ اور فساد کی جڑ ہے، آپ نے اسلام آباد سے انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو تینوں نشستیں تھیں جو مسلم لیگ نون ہاری ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی، جن کی پٹیشنز پر کئی تاریخیں پڑ چکی، کئی سماعتیں ہو چکی، اور انہوں نے کیا کہا تھا الیکشن ٹرائیبونل نے اسلام آباد کی کہ بھائی فارم 45 اور فارم 47 آ کے آپ پیش کرو اور آپ آ کے جواب دہی کرو. اور وہ جواب نہ صرف الیکشن کمیشن نے دینے سے اعتراض کیا، بلکہ ان کینڈیڈیٹس نے بھی جو جتائے گئے تھے فارم 47 کی پیداوار تھی، اور اس پر ہم نے دیکھا کہ الٹا ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کو، یعنی یہ تضحیق ہے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کی کہ آپ ان سے اٹھا کر اور ان پہ عدم اعتماد ظاہر کرتے ہوئے آپ ان کی جو ہے مقدمات کسی اور ٹریبونل کے پاس بھیجیں، اور اس کی جو ہے طوالت کر کے اس کے فیصلے کو آپ نے بلنٹ کر دیا، بلاک کر دیا، کیونکہ آپ کے کالے کرتوت واضح ہو جاتے. کیونکہ آپ کے فارم 45 اور فارم 46 پہ یہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی، اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور دیگر جو امیدواران تھے ان کے بھی فارم 45 جو ہے وہ مطابقت کرتے تھے ہمارے جو نالش جنہوں نے کی ہوئی تھی، جنہوں نے پٹیشنز کی ہوئی تھی ان کے مطابق تھے. تو اس میں علی بخاری بھی جیتے ہوئے تھے، شعیب شاہین بھی جیتے ہوئے تھے، اور فضل چودھری صاحب اور یہ باقی جو دو ہیں وہ بھی ہارے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ فیس کرتے، کہاں گیا تمہارا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو یہ عزت ہوتی ہے کہ تم ہارے ہوئے ہو. میڈم ڈاکٹر یاسمین سے تم، شاہین بھی جیتے ہوئے تھے اور فضل چودھری صاحب اور یہ باقی جو دو ہیں وہ بھی ہارے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ فیس کرتے، کہاں گیا تمہارا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو یہ عزت ہوتی ہے کہ تم ہارے ہوئے ہو. میڈم ڈاکٹر یاسمین سے تم ہارے ہوئے ہو اور باتیں ایسے بیٹھ کے کرتے ہو جیسے پاکستان کے بادشاہ سلامت ہی تم ہو. اور پھر اسی طرح دیکھیں خواجہ آصف کو بڑی ماشاءاللہ ببنگ دول اسمبلی میں تو کہتے تھے کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے. میں انہی کے الفاظ دہراتا ہوں، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے کہ آپ جو ہے رخسانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہو، اور آپ جو ہے ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ جیت کے آپ بیٹھے ہوئے ہو فارم 47 کی توسط سے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ کابینہ کے حصہ ہو اور اہم ترین وزارت جو ہے کر رہے ہو. اور پھر ان کا بیساکھیوں کی اور ان کی جو ہے دیکھیے کہ کس